ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دیا حاضر ہے۔ عوام اور عوامی نمائندے کے ایک صفحے پر ہیں۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پر ہم آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وجہ اس کی یہ کہ جوجو الزامات اور جوابی الزامات کی سیاست جو ہے زور پکڑ رہی ہے اور سیاسی حدت میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، ویسے یہ خیال بہت سارے پاکستانیوں کے دلوں میں تقویت پکڑ رہا ہے کہ جی ہمارے جو ہر دل عزیز سیاستدانوں کی باتیں اور مسائل جو ہیں وہ اور ہیں، جبکہ ایک عام پاکستانی کے مسائل اور مشکلات جو ہیں بالکل دوسری ہیں۔ کرونا وائرس پر ہونے والی تلخ سیاست اس کی جو ہے تازہ ترین مثال ہے۔ وبا کے دنوں میں سیاست تو چھوڑیے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی سماجی اور مذہبی اجتماعات بھی جو ہے نہیں ہونے چاہیے، لیکن حزب اختلاف یعنی کہ پی ڈی ایم مصر ہے کہ جی جلسے ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ اس کی جو مرضی آپ توجیہ پیش کریں وہ غلط ہے آج کے حالات میں۔ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس نے کرونا کے ابتدائی دنوں میں بڑا مثبت کردار ادا کیا تھا، جس کی بہت سارے لوگ تعریف کرتے تھے، وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے لہجے اور سوچ کے ساتھ بات کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویسے کرونا وائرس پر تو حکمراں تحریک انصاف نے بھی یہ فیصلہ کرنے میں خاصی دیر لگائی کہ وہ عوامی مفاد میں جو ہے جلسہ گاہیں نہیں سجائے گی۔ تو ایک طرف جناب سیاستدانوں کی توجہ جو ہے غیر حقیقی غیر اہم معاملات پر ہے، یعنی کہ نان ایشوز پر ہے، جس میں ہم اگر آج کے تناظر میں بات کریں تو پھر وہ یہ بحث ہے کہ جی جلسے ہوں یا نہ ہوں۔ وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور ہمارے بعض میڈیا کے جو ساتھی ہیں وہ بھی اس معاملے میں کچھ پیچھے نہیں۔ ایک عجیب و غریب یا چلیں کہہ لیں جی دلچسپ پٹیشن جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، جس میں آزادی اظہار کے نام پر سزا یافتہ مجرم جو مفرور ہے، اشتہاری ہے، اس کے انٹرویوز تقاریر پر پیمرا کی طرف سے لگائی گئی پابندی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے حق میں یہ پٹیشن اگر ان کی جماعت دائر کرتی تو بات سمجھ میں آتی تھی، ان کو بالکل حق تھا، لیکن یہ پٹیشن آزادی اظہار اور بنیادی حقوق کے نام پر دائر ہوئی ہے، جس میں صحافی بھی ہیں، اور میرے خیال میں صحافیوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویزم کریں، جس پر ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی عدالت کسی مفرور کو ایسی ریلیف مہیا نہیں کر سکتی۔ یقیناً اگر ایک سزا یافتہ مجرم کو اور اشتہاری مجرم کو ایسی سہولت دے دی جاتی تو پھر یہ جو معاملہ ہے کہاں جا کر رکے گا، یہ بھی ایک بڑا بنیادی سوال ہے جس پر ہم آج بات کریں گے۔ جناب اہم ترین موضوع اور ہمارے اہم مہمان محترم راجہ عامر عباس صاحب معروف قانون داں ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان محترم خرم شیر زمان صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، ایم پی اے ہیں سندھ اسمبلی میں اور نوجوان قیادت ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ بہت شکریہ خرم صاحب۔ اور ہماری تیسری اور آخری مہمان محترمہ شیلہ رضا صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور ہم شیلہ رضا صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کرونا کے معاملے پہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ وبا پھوٹی تو فروری مارچ کی باتیں بڑا مثبت کردار، سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی نے بڑا ذمہ داری کا ثبوت دیا، سب سے پہلے تعلیمی اداروں کو بند کیا، سب سے پہلے تالہ بندی کی بات کی، مصر رہے آپ لوگ۔ اب جبکہ دوسری لہر اور جو زیادہ خطرناک لہر ہے اس میں آپ لوگوں کا موقف یکسر تبدیل ہو گیا، گنگا جو ہے الٹی بہنے لگی ہے۔ کیا وجہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگ جو ہیں کہاں پر کچھ لوگوں کے ہاتھ جوڑا کرتے تھے سی ایم صاحب کے جی گھروں میں رہیں اور جسمانی فاصلہ رکھیں، آج آپ لوگ جلسہ جلوس کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے بحث کرتے ہیں۔ جی شکریہ عامر۔ سندھ حکومت آج بھی سب سے زیادہ ٹیسٹنگ کر رہی ہے، جس کا ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں مریض زیادہ ہیں، باقی تو کہیں ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی لوگوں نے اپنی بڑھائی ہو۔ اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ سندھ کی تقریبات میں کہیں جاؤں تو مجھے پھر بھی ماسک نظر آ جاتے ہیں۔ میں ابھی مختلف جگہ گئی، اسلام آباد میں بھی تھی، اس سے پہلے میں گلگت بلتستان میں تھی، کوئی ماسک کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور حیران بھی ہوتی ہوں میں پنجاب میں اور بہت ساری جگہ کوئی ماسک نہیں ہے۔ کل وزیر اعظم فیصل آباد میں تھے، کل یا پرسوں مجھے یاد نہیں رہا، وہاں پہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں تھی، کسی ایس او پی پہ عمل نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب ہم نے پابندی لگائی اور ہم نے کمپلیٹ ایک لاک ڈاؤن شروع میں کیا، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ سب نے اس طرز کو اپنایا، تمام صوبوں نے اسی رات فوج بلا لی، یہاں تک کہ کیپٹل نے بھی اسی رات بلا لی، اور اس وقت وزیر اعظم جو ہیں وہ کرفیو اور لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن کے شیلہ آج کیا بتائیں نا، آج کیا صورتحال ہے؟ بتا رہی ہوں انتقاماً آپ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ پہلے بات نہیں مانی تو آپ نے کہا نہیں اب ہم یہ کریں گے۔ جی اور کرونا کو جو ہے اسے فلو کہہ رہے تھے، تو اور انہوں نے کوارنٹائن بھی نہیں اپنایا تھا، جبکہ کوارنٹائن جو ہے وہ
फेडरल सब्जेक्ट है कि कोई आपका जमीनी पोर्ट से या एयरपोर्ट से आए तो फेडरल को करना होता है क्वारंटाइन, और हमने ही पहली डेस्क लगाई थी एयरपोर्ट पे जिसकी WHO ने तारीफ की थी। बहरहाल तो हम तो ये चाहते हैं कि अब क्या हो गया, मुझे कोई स्पेसिफिक जो सवाल है कि जलसे होने चाहिए, मतलब आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें, मतलब शऊर सियासी रहनुमा हैं, अर्बनाइट हैं, आप लोग क्या समझते हैं जलसे होने चाहिए इन हालात में? कोई भी, सिर्फ आपकी पार्टी के नहीं, किसी भी पार्टी। अच्छा देखिए, ये एक आसान सवाल है। बात ये है जी हाँ, मैं यही कह रही हूँ। देखिए अब ये पेंडेमिक है और वजीर आजम कहते हैं हमें इसी के साथ काफी उम्र रहना है, और बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं। जब वजीर आजम चाहते हैं उस वक्त अपना जलसा कर लेते हैं। गुजरांवाला के बाद वो SOPs पूरी ना होने पे FIR कटवाते हैं, उसके बाद तो पंजाब में कर लेते हैं जलसा। तो अभी मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। वो आप जो हैं कि आप सारा मैं ये कह रहा हूँ शैला, मैं फिर आऊंगा कि आप पहले गलत काम करें, आप गलत काम करें और उसके बाद कहें अब किसी ने कुछ नहीं करना क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। आप 5 दफा गिनती कर लें, उसके बाद फौज बुला लें, नोटिफिकेशन ना दें हम जीत गए और अब कोरोना फैला हुआ है। शैला साहब, वो अगर वफाकी हुकूमत गलती करे तो पीपल्स पार्टी कैसे कर रही है, मुझे ये समझ में, मैं खैर ये मेरा सवाल था, बड़ा आसान सा सवाल था, लेकिन मैं अभी भी दोबारा इसका वही जवाब दे रही हूँ कि आपने मईशत फना कर दी थी, आपने उस पर कोरोना फेंक दिया। पहले 1.9 की फिर नेगेटिव कर दी, फिर आपने कहा ये कोरोना की वजह से। आप सारे गलत फैसले कर रहे हैं जिससे अवाम पीछे जा रहे हैं और चाह रहे हैं हम एहतजाज न करें, क्योंकि चले आपका सवाल हो गया, हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सवाल हो गया, जवाब आ गया, पता नहीं नंबर देखने वाले कितने देते हैं, ये एक अलग बहस है और मैं नहीं हूँ नंबर देने वालों में। जी जनाब खुर्रम शेर जमान साहब, शिकवा जो है सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं, सारी जमातों से, ये जो कुछ इतराज़ आप लोगों पे करें ये भी इसमें भी वजन है। हम जो कहते हैं इतराज़ पीपल्स पार्टी पे करते हैं वो भी वजनदार है। तो शिकवा हमें सबसे है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है हालात की नज़ाकत को नहीं देख रही और बहुत ज़्यादा नॉन इशूज़ में बहुत ज़्यादा मुलव्वस हैं, कोरोना हो और इशूज़ हों। जी खुर्रम। नहीं देखें, आप बिल्कुल 100% सही बात फरमा रहे हैं, और अगर कुछ गलतियां हमारी तरफ से भी हुई हैं तो वो भी गलत हैं, उसको बिल्कुल मानना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलती के बाद बार बार गलती की जाए। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने देखना था क्या ऐसे टाइम पे इलेक्शंस होने थे या नहीं होने थे। इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस का माहौल था, सारी सियासी जमातें अपनी कैंपेनिंग कर रही थी, तो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो भी मजबूर थी कि उसने भी अपनी कैंपेन करनी थी। लेकिन याद रहे कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। मैं तो आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि गलत है और ये अच्छी बात है कि अब रुक गया है। लेकिन याद रहे कि कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रैली निकाली जिस वक्त कोविड के केसेस बिल्कुल अपनी हाइट पे थे। उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने कराची के अंदर कारसाज के मुकाम के ऊपर जब वो बरसी का मामला था तो उस वक्त इन्होंने PDM को वेलकम किया और एक बहुत बड़ा आपने देखा कि मजमा लगाया जिसमें हमने हालात देखे कि किस तरीके से SOPs को की धज्जियाँ उड़ाई गई। लेकिन देखिए इस वक्त आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वजह है कि इस वक्त PDM जो है वो जलसे करना चाहती है। देखें ये एक बहुत बड़ी तारीख़ी हार हुई है इनको गिलगित बल्तिस्तान में। इनका बयानिया जो है वो फेल हो गया है। 12 या पता नहीं 18 जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, ज़ाहिर अपने अपने प्लेटफॉर्म पे लड़ा, लेकिन जो इनका हशर हुआ उसके बाद इनके पास चॉइस बचती क्या है। इस वक्त इनको इस बात की परवाह नहीं कि मुल्क के क्या हालात हों, इनको इस बात से गर्ज नहीं कि कितने लोग अपनी जानों से चले जाएं, इस बात से इनको गर्ज नहीं कि मुल्क की इकॉनमी कितनी नीचे है, या इस बात से भी गर्ज नहीं कि दुनिया में लोग मजाक उड़ाएं। आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बिल गेट्स जैसी शख्सियत, उसके अलावा US के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, जो बाइडन का भी आपने बयान सुना कि अगर जो है सही तरीके से US ने पाकिस्तान की तरह कोविड को किया होता जिस तरह वज़ीर आज़म ने किया है तो आज उनकी इकॉनमी बेहतर होती। सो मैं समझता हूँ कि PDM की इस वक्त मजबूरी है, उन्होंने कुछ नहीं देखना है, इनको गर्ज ही नहीं, मैंने आपको कहा ना मुल्क से। सो मैं समझता हूँ कि देखें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सीरियस हो जाना चाहिए, हम सबको, हम समेत तहरीक इंसाफ समेत बाकी सियासी जमातें। और जिस तरीके से हमने मिलकर मुकाबला करा कोविड का, हमने कोविड का तकरीबन पूरा ख़ात्मा करा, पूरी दुनिया में हमें अप्रिशिएट किया गया। देखें सर, इस वक्त पूरी दुनिया में इकॉनमी नीचे की तरफ जा रही है और पाकिस्तान ऊपर की तरफ जा रहा है।
پاکستان کا ایک معیار دنیا کے اندر بہتر ہو گیا ہے، پاکستان میں ڈالر نیچے کی طرف آ رہا ہے. سو ہم سب کو اس بات کا احساس کرتے ہوئے یہ جلسے جلوس سب ختم کرنے چاہیے. گلگت بلتستان کا الیکشن ختم ہو گیا ہے، اب آگے بڑھنا چاہیے. میں نیکسٹ راؤنڈ میں پوچھوں گا، بالکل پوچھوں گا کہ یہ والا جو معاملہ ہے کہ جی گفتگو بالکل ہونی چاہیے، سیاسی عدت میں کمی ہو. شائلہ صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ راجہ عامر عباس صاحب جو ہیں مسکرا بھی نہیں رہے، بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں ان کو، مطلب اتنی دیر سے ہم انتظار کر رہے ہیں. راجہ صاحب یہ مجھے بتائیے، جو بنیادی سوال مجھے نظر آ رہے ہیں نا، میں دیکھ رہا ہوں ان کے ایکسپریشن، نہیں مسکرا رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا عوام، بڑا مشکل سوال ہے آپ سے، کیا عوام اور عوامی نمائندے ایک صفحے پر ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک صفحے کا جملہ بہت چل نکلا ہے، تو عوام اور عوامی نمائندے ایک صفحے پر ہیں یا نہیں ہیں؟ جی دیکھیے، عوام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے مسائل کچھ اور ہیں. عوامی نمائندوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے مسائل، اگر ہم حکومت والی جو نمائندے ہیں ان کو دیکھیں تو ان کے مسائل کچھ اور ہیں، اور جو اپوزیشن ہیں ان کا عوام سے تعلق نہیں. جو عوامی نمائندے ہیں ان کے مسائل اپنے کیسز ہیں، اپنی کرسی کی جنگ ہے، اپنی یہ مسائل ہیں. اب ایسے مسائل میں بات ہو رہی تھی کہ کیا کووڈ-19 کے موجودگی میں یہ جلسے جلوس اور پولیٹیکل ریلیز، ایک تو تھی کہ الیکشن ریلیز میں مجبوراً تھی. آپ نے دیکھا حالیہ یو ایس الیکشن ہوئے، وہاں کووڈ پاکستان سے بھی زیادہ ہے لیکن وہاں بھی پولیٹیکل ریلیز نکل رہی تھی. اور اگر ہم ان پولیٹیکل ریلیز کو سائڈ پہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان کا سب سے پہلے سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جناب یہ جو حکومت نے پابندی لگائی ہے اسے ہم نہیں مانیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ دیکھے گی کہ جناب سندھ حکومت تو واقعی وہ تھی کہ جس نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا، لیکن اب جو پی ڈی ایم کے جلسے ہونے ہیں وہ کراچی میں تو نہیں ہونے، وہ ایک لاہور کا ہے اور ایک کے پی کا ہے. تو سندھ کی گورنمنٹ ڈائریکٹلی اس سے میرے خیال میں متاثر بھی نہیں ہوگی. اب آ جائیے مریم نواز صاحبہ یا مسلم لیگ نون، ان کا مقصد یہ ہے کہ جناب کچھ بھی ہو ہمارا جو بیانیہ ہے اصل فوقیت وہ رکھتا ہے، اور اس بیانی کے سامنے کوئی چیز کسی چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ چاہے کووڈ آ جائے چاہے کچھ بھی ہو. وہ ریلیز ہونی چاہیے، وہ بھاری اجتماع ہونے چاہیے، اور ان کی وہ لوگوں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب اکسا رہی ہیں کہ آپ گھروں سے نکلیں. اور اب آپ نے اور ہم نے عوامی مسائل کیا ہیں؟ عوامی مسائل تو یہ ہیں کہ جناب اسلام آباد میں ہوں، یہاں پہ وینٹیلیٹرز آپ کو نہیں مل رہے، اس قدر شدید کووڈ کے مریض یہاں پہ موجود ہیں. کراچی میں یہ حالت ہے، لاہور میں کی کمی ہو رہی ہے. اس پہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے، بنسبت اس کے کہ جناب آج اپوزیشن نے یہ کہہ دیا یا وہ. عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اسے اس جو کووڈ کی بیماری ہے اس کے دوران معاشی مشکلات بھی حل کرنی حکومت نے ہیں، اور ان کو جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ فنڈامنٹل وہ بھی دینی ہے. کہ کووڈ دونوں طرح سے حملہ ہو رہا ہے، انسانی جان کے لیے بھی خطرہ ہے، معیشت کے لیے بھی ہے. لیکن ذرا سا ہٹ کے سوال شہرہ رضا صاحبہ آپ سے کہ یہ تاثر جو ہے، میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی تاریخ ہے حزب اختلاف کی، اور ہمیشہ حزب اختلاف میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا. لیکن اب یہ تاثر گہرا ہو رہا ہے کہ جی پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بی ٹیم بن گئی ہے، اور بیانیہ جو ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ نون لیگ کر رہی ہے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، مجھے یاد نہیں، جتنے بھی ایم آر ڈی کے دور سے ہم اتحاد دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو رپورٹ بھی کرتے رہے، شامل بھی رہے. تو یہ کیا ہوا؟ اس کا آپ لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ جی اب آپ لوگ جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے، حزب اختلاف میں بھی مرکزیت نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی؟ جی ایسی بات نہیں ہے، اور اس کا جواب خرم کے باتوں میں بھی اس کا جواب ہے. خرم صاحب، پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے بھی الیکشن لڑی ہیں، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ وہ فیڈرل کی پارٹی بھی تھی، اس کے ساتھ ایم ڈبلیو ایم بھی تھی، اس کے ساتھ اسلامی تحریک بھی تھی، اس کے ساتھ سپاہ صحابہ بھی تھی، اور جو دوسری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں. یہ ہماری جو پی ڈی ایم کی مین بڑی 3 پارٹیز ہیں، یہ ایک دوسرے کے سامنے بھی الیکشن لڑی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیت گئے، آپ کو 70,000 ووٹ ملے ہیں، 7 سیٹیں جو آپ کلیم کر رہے ہیں. ہماری 3 سیٹیں ہیں، لیکن ہم پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے وہاں پہ کہ وفاق کی پارٹی سادہ اکثریت بھی نہیں لے سکی ہے. اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ الیکشن تھا، آپ نے الیکشن کو لیٹ اسی لیے کیا کہ آپ کے جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہیں ان کا
ऑन रिकॉर्ड प्रोग्राम में गरीदा फारूकी पे कि मैंने कहा कि पीटीआई की तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आपने उसे लेट किया, पहले पीएमएलएन का इलेक्टेबल तोड़े, फिर किया, फिर भी आपकी 7 नशिस्तें, ठीक है। और अब मेरे सवाल पर आ जाए ना, आपने की गई, मेरे सवाल पर आ जाए ना कि पीडीएम का एक मुश्तरका बयानिया है जो कि 26 नुकाती एजेंडा है, और वो है बाकी हर पार्टी अपने जो उसका अपना नैरेटिव है उसको अपने टर्न पे जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर सकती है, अपने अलग जल से कर सकती है, लेकिन जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे आएगी तो वो 26 नुकाती एजेंडा है उसका, उसको लेके चलती है। दुरुस्त। अच्छा खुर्रम शेर जमान साहब, अब ये जो कहते हैं ना कि ये तासुर, जिस तरह मैंने उन पे तासुर की बात की कि जी पीपल्स पार्टी के हवाले से एक तासुर है कि जी पीडीएम में बी टीम बन गई है, उसका जवाब हमें मिल गया। अब एक और तासुर ये है कि क्योंकि जो है पीडीएम की उसमें तहरीक में मोमेंटम आ रहा था, तो जो कोरोना के जलसों पे आपने, मतलब कोरोना के ज़माने में उसके नाम पर जो जलसों पे पाबंदी आई थी सिर्फ इसलिए की गई, ये भी तासुर तो है। जी नहीं देखिए, हमने क्या कोई जूते थोड़ी मारने इनको, हमारा तो काम है कि हमने इनको एहसास दिलाना है, इनको बताना है, पाबंदी हमने लगा दी है, और जाहिर है कि अगर ये उसको तोड़ेंगे तो आगे अदालतें हैं, उनको भी इन्हें फेस करना पड़ेगा। और सबसे पहले देखें, सबसे बड़ी बात है कि क्या आवाम को जवाब नहीं देना है। अब इनके जलसों का फ़ायदा क्या, इलेक्शन तो हो चुके हैं, इलेक्शन से ये हार चुके हैं, अगला इलेक्शन तो 2023 में होना है ना, उससे पहले तो इलेक्शन ये भी जानते हैं कि धरनों और एहतजाजों से इनका भी इलेक्शन हो नहीं पाएगा, और हमने पास्ट में भी चीज़ें देखी हैं। सो मौजूदा हालात के अंदर एक ज़िम्मेदार सिटीज़न होने की हैसियत से, एक ज़िम्मेदार सियासी जमात होने की हैसियत से हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बात का एहसास करे और बाकी सियासी जमातें भी, क्योंकि देखिए ना कि ये तो एक एजेंडा पे है ना, ये दोनों बच्चे निकले हैं अपने अब्बू जी की जायदादों को बचाने के लिए, एनआरओ लेने के लिए, अपनी लूटी हुई जो दौलत है मुल्क की उसको बचाने के लिए। अवाम का एजेंडा तो सर ये नहीं है ना, अवाम का एजेंडा तो ये है कि मुल्क के अंदर बेहतरी हो, मुल्क के अंदर महंगाई का खात्मा हो जाए, मुल्क तरक्की करे, मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, मुल्क को बेसिक आवाम को बेसिक नेसेसिटीज मिले। ये अपोजिशन से बातचीत क्यों नहीं होती कि बातचीत भी हो, साथ साथ ठीक है इख्तिलाफात अपनी नहीं, मेरा ये सवाल है जी सर, मेरी गुजारिश ये है कि ये बच्चे तो नहीं है ना, आप कहें ये बच्चे हैं, ये तो वही हैं जो हाथ जोड़ के कहते थे कि खुदा के लिए घरों से बाहर ना निकलो। आज एक तरफ ये जलसे करते हैं और दूसरी तरफ जो है ये शादी हॉल बंद करा के बैठे, ये रेस्टोरेंट्स को रात को 10 बजे बंद करा के बैठे, ये मार्केट्स को रात को बंद कर रहे हैं, ये एसओपीज़ की बातें कर रहे हैं, ये फासले रखने की बात कर रहे हैं। आपको याद हो, इन्होंने तो हमारी रमज़ानों में हमें नमाजें नसीब नहीं करी थी, जुम्मे के दिन भी रमज़ान में हम नमाज पढ़ने नहीं जा सकते थे। आपके सामने है कि जब लोग अपने प्यारों की तदफीन करते थे तो किस तरह करते थे। तो देखिए आप दुनिया में था ये, आप देखिए खाने काबा में नहीं है, मतलब इबादत जो कभी नहीं रुकती, वो दौर ऐसा था। तो हाँ, तो उसमें अगर हो जाए तो कोई मतलब अब मेरा ये कहना है, गुजारिश जी फरमाइए जी। अब मेरी गुजारिश नहीं, देखिए हम तो 10 दफ़ा इनको समझाने को तैयार हैं, 13 साल हो गए इनको सूबे सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, 4 दफ़ा इक़्तिदार में आ चुके हैं, मुल्क में भी हुकूमत कर चुके हैं। तो ये इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि हमसे बेहतर तरीके से समझते हैं कि कितना ज़रूरी है कि लोगों की जानें बचानी। आपने बताया कि वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है, जिस तरह दिन बढ़ते जाएंगे और इनका बचपना रहेगा, आप समझें कि इस तरह लोगों की जानें जाएंगी और इसके ज़िम्मेदार यही होंगे। ये पीडीएम के जितने लोग हैं, जितनी जमातें हैं, ये जिम्मेदार होंगी लोगों की जाने जाने के, ये जिम्मेदार होंगे मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने के लिए। हम तो मेहनत कर रहे हैं ना, आपके सामने हैं, आपके सामने आपने कौन सा वज़ीर आज़म ऐसा देखा पिछले 50 साल के अंदर जो दिन में 8 घंटे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा राजा आमिर अब्बास साहब, एक जो सवाल होता है कि हम देख रहे हैं कि जो सियासतदानों का तो ठीक है रवैया है, क्या जिस हमें कहते हैं ना पाकिस्तान की सियासत में जिस सियासी बालुगुल नज़री की ज़रूरत है, जो होना चाहिए, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लग ये रहा है कि जी सियासतदान जो हैं उन्हें इंसानी जानों की परवाह नहीं है, इल्ज़ामात जवाबी इल्ज़ामात की सियासत चल रही है, जो एक दूसरे से डायलॉग होना चाहिए कौमी अहमियत के मामलात पर वो नहीं होता। उसमें हुकूमत को भी मेरे ख्याल में मोर्द इल्ज़ाम आप ठहरा सकते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ को भी ठहरा सकते हैं। मैं मजमूई अगर एक तासुर की बात करूँ तो मुझे तो लगता है जी मतलब है दोनों जो टीमें हैं अपना अपना किरदार पूरी तरह से अदा नहीं करी इन दिनों में। जी किसी हद तक आमिर आपने ये बात दुरुस्त कही है, और यही वो वजह है कि अब कोविड के इशू पे 2-3 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा डिटेल्ड फैसला आ गया,
اور اس نے جو حکومت کی اور ان کی اتھارٹیز کی جو کووڈ کی پالیسی ہے اس کو انہوں نے سہارا اور اس کو انہوں نے اپنے اس ججمنٹ کا حصہ بنایا. اب آپ چھوڑ دیجئے کہ جی الیکشنز یا جلسے یا یہ چیزیں ہونی چاہیے یا ایک پیج پہ جو ہے دونوں پہلے اپوزیشن اور حکومت تو آ جائے آپس میں. آپ نے کہا ڈائیلاگ کی بات, اب ڈائیلاگ کی بات میں جو ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے کہ جناب کیا اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں یہ کیسز جو ان سے ہیں کرپشن کے انہیں ڈراپ کیا جائے گا, کیونکہ عوام نے پچھلے 2.5 سال میں یہ دیکھ لیا حکومت کی کارکردگی میں ضرور ایشوز ہوں گے, حکومت کی جو ان کی ٹیم ہے اس میں بے شک ایسی امپروومنٹس کی گنجائش ہوگی, لیکن اس کے برعکس جو اس ملک کی پچھلے 10 سال میں حکمران پارٹیز نہیں ہیں جو اتنی بڑی تھی, تو ان کی لیڈرشپ کی طرف سے عوام کو موٹیویٹ نہیں کیا گیا, عوامی مسائل کو نہیں اٹھایا گیا اس انداز میں جو پارلیمنٹ کا کام تھا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ پارلیمنٹ سے ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ پارلیمنٹ میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہو کہ ہم نے کووڈ کے ساتھ کس انداز میں کوپ کرنا ہے. وہاں بھی یہی باتیں ہوتی رہی کہ جناب بختر بند گاڑی میں لایا جائے تو پورا اجلاس شروع ہو جاتا ہے, ہمیں فلانی گاڑی میں جیل سے لایا گیا تو یہ بات ہوگی. تو ایسی چیزوں کے ہوتے ہوئے عوام کو غالباً اب جو یہ پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے شاید ان کو امید نہیں رہی, اسی وجہ سے اب غالباً وہ نہ تو ان کے طرف دیکھ رہے ہیں نہ ہی ان کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا دعویٰ کر دیا اور جس قسم کی پریشانیاں ہیں ان کا کوئی حل اس طرف ہوگا. شکوہ سنا مطلب لبے لباب یہ کہ جی سیاستدانوں کے مسائل کچھ اور ہیں, عوام کے مسائل کچھ اور ہیں, جدا ہیں ایک دوسرے سے. جی اوور ٹو یو. عامر صاحب جیسے تجزیہ نگار 8 سال اور 11 سال جب جو ہے آمرانہ نظام رہا اس میں یہی کہتے رہے کہ سیاسی جماعتوں سے کسی کو کوئی امید نہیں رہی, لیکن جب وہ ہٹی تو پھر سیاسی جماعتوں ہی کو لوگوں نے کیا, اور ابھی بھی گلگت بلتستان میں جو ہے وہ سیاسی جماعتوں ہی کو ہوا ہے, اور حکمران ہوتے ہوئے بھی وہ مینڈیٹ حاصل نہیں کر پائی. اب جہاں تک بات خرم کی ہے کہ یہ بچے NRO مانگ رہے ہیں, تو بھائی بچکانہ ذہن تو چھوٹے بھیا جی کا ہے جنہوں نے باجی کو NRO دیا, اور ان کا ہے جنہوں نے اپنے وزیروں کو NRO دیا, جنہوں نے جہانگیر ترین کو باہر بھیجا, جنہیں وزیروں کی وزارتیں بدل دی, اور NRO تو انہوں نے خود لیا ہے کہ آج تک پارٹی فنڈنگ کیس نہیں چلا. تو یہ باتیں ہمیں بھی کرنی آتی ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم ملک میں ہم نہیں چاہتے ہیں 4 دفعہ آپ نے گلگت 2 کی گنتی کرائی, آپ نے نوٹیفیکیشن کیوں نہیں دیا جب وہ جیت گیا تھا؟ آپ نے فوج بلا لی, آپ نے وہاں پہ گرفتاری شروع کر دی, وہی کیا جو آپ نے فیصل صالح حیات کے حلقے میں کیا تھا, وہی کیا جو فہمیدہ مرزا کے حلقے میں کیا تھا, عبدالحکیم بلوچ کے حلقے میں کیا تھا, کہ ری کاؤنٹنگ میں جب ہماری دوبارہ سے برتری ہوئی آپ نے بند کر دیا اور کہا کہ اب نہیں ہوگی. تو ایسا ہر دفعہ تو برداشت نہیں کیا جائے گا نا. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے منسٹرز بھیجیں, آپ وہاں پہ آٹے باٹے لال اور ہرے ہاتھوں کے تھیلوں کے آپ وہاں پہ جو ہے 3 دن پہلے جو ہے اپنے سامنے کینڈیڈیٹ کو بٹھا کے مشیر بنا دیں گلگت بلتستان امور کا. آپ وہاں پہ کمشنر صاحب ملاقاتیں کریں, وہاں پہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی وے فارورڈ کیا ہے. یہ چیزیں نے 12 بات ہوئی ہے کہ جی یہ مسئلے ہیں, اور حزب اختلاف پہ یہ الزام ہے اور حکومت پہ یہ الزام ہے. آپ کی نظر میں, آپ تجربہ کار سیاستدان ہیں, وے فارورڈ کیا ہے, کرنا کیا چاہیے, ہم پٹری پہ کیسے آئیں گے, کیا کریں, ہم حل بتائیں نا ہمیں. ان کو اور ان کے لانے والوں کو ہر دفعہ وے فارورڈ دیا ہے. ہر دفعہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے, جمہوریت کے لیے ہم نے جو ہے ہر قسم کا الیکشن برداشت کیا. اس الیکشن میں بھی سب سے بڑا کردار جو عمران خان کی حکومت بنی پیپلز پارٹی کا ہے کہ ایک پارٹی کو راضی کیا کہ آ کر آپ جو ہیں اوتھ لیں. ان کو کہا کہ آئیے چارٹر آف معیشت کریں. ان سے کہا قدم بڑھائیں عمران, ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے سمری کا کھلونا بنایا, اس میں ان کو ساتھ دیا. اس میں بھی کہا کہ بھئی اسمبلی سے پوری ایک وہ کرو. انہوں نے فیٹ اپ کی آڑ میں اپنی انتقامی کارروائی کی, گرے لسٹ سے نہیں نکلے.
ठीक है, ये कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब मुझे पूछने दे, क्या आप लोगों ने, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। हाँ। जीडीपी इनके दौर में नेगेटिव हुई, जंगों में वो नहीं हुई, मईशत जो है अफगानिस्तान से ज्यादा कम है, करेंसी डिवैल्यू होके नेपाल से कम हो गई। ये 2 दिन से टीवी नहीं देख रहे। आपने वे फॉरवर्ड की बात बताई ना, ये शैला वे फॉरवर्ड की बात बता दी आपने। मैं चाह रहा हूँ मैं वे फॉरवर्ड पे, हाँ, ये एनआरओ हम नहीं मांग रहे, लेकिन अब आपसे बातचीत नहीं हो सकती। आपको टाइम मिल गया, हम आपको इस तरह खेलने नहीं देंगे कि आप जमहूरी कुव्वतों को कोने में लगा दें। ये बहुत हो चुका। हम जो है समझते हैं कि अपना किबला दुरुस्त करें, वरना अब जो है हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनके टाइम पे कोरोना सो रहा है, हमारे टाइम पे जाग रहा है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब खुर्रम साहब, जो इनका मैसेज है वो ये कि जी हम बातचीत करने पे तैयार नहीं। आप लोग कैसे मनाएंगे कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है आपसे बातचीत तो करे? बातचीत तो होनी चाहिए ना, वरना जमहूरियत ही नहीं है अगर हम बातचीत नहीं कर रहे। तो अब आपका काम है, जिम्मेदारी, बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई आप पर कि आपको शैला साहिबा को तैयार करना है गुफ्तगू के लिए। जी सर नहीं, असल में देखें, बड़ा एहतराम है शैला साहिबा का, हमारी डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं 2 दफ़ा। देखें, असल में मसला कुछ और है। हम जब बैठते हैं, इनके जो नुमाइंदे आते हैं जरदारी साहब के या नवाज शरीफ साहब के, उनकी डिमांड्स क्या होती हैं? उनकी डिमांड्स यही हैं कि हमारे केसेस को ख़त्म कर दें, हाँ, हमारे पे जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनको हटा दिया जाए, जो केसेस चल रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये जो लूटी हुई दौलत है, इसका मालिक कौन है? इसके मालिक तो आप भी हैं ना, क्योंकि आप भी टैक्स पर थे, इसका मैं भी हूँ। यहाँ पे करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो टैक्स पेयर्स हैं, जो इसके मालिक हैं। हम ये फैसला कैसे कर सकते हैं? एक काम करते हैं ना, कोई ऐसा इलेक्शन, कुछ लोगों से कुछ एक सर्वे करा लिया जाए कि क्या लोग चाहते हैं कि जो मुल्क का लूटा हुआ पैसा है वो इनको माफ़ कर दिया जाए। आवाम से सर्वे करा के आवाम से पूछ लेते हैं कि ये पैसा इनको छोड़ दिया जाए, जो इनकी जायदादें हैं उनसे पूछा ना जाए, इनसे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछा ना जाए, इनकी वर्ल्ड वाइड जितनी भी जायदादें हैं इन्होंने किस तरह बनाई हैं उनसे उसके बारे में ना पूछा जाए, कैसे इनकी इतनी शुगर मिल्स हो गई वो ना पूछा जाए, दुनिया भर में इनकी इतनी प्रॉपर्टीज़। पनामा का केस हम भूल गए क्या? याद है वो मोहतरमा फरमाया करती थी कि पाकिस्तान से बाहर क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है। अब वो चारों जो फ्लैट्स हैं उसकी वो बेनिफिशरी निकली हैं। शहबाज शरीफ कहते थे कि एक कौड़ी भी अगर मेरे ऊपर निकल आए ना तो मुझे जेल में डाल देना। आपके सामने अरबों रुपए के केसेस सामने। और सर, सबसे जो रिक्वेस्ट मेरी आपसे है, आखिरी स्टेटमेंट मेरी, कि ये केसेस जो हैं वो हमने नहीं करे थे। ये केसेस जरदारी साहब ने नवाज शरीफ पे करे, नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब पे करे। और जरदारी साहब वो थे जो कहते थे कि नवाज शरीफ जो है वो कौमी चोर है, और एक तरफ शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं जरदारी के पेट फाड़कर और लाहौर लाड़काना में कराची में इनको घसीटूंगा और इनका पैसा निकालूंगा। सुने सर, आज शैला साहिबा जो हैं, आज शैला साहिबा यहाँ पर बैठी उन्हीं लोगों की तर्जुमानी कर रही है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। तो आप मुझे बताएं कि क्या कोई इनको माफ कर सकता है? ये तो पॉइंट नोटेड। मुझे वक्फे पे जाना है और शैला साहिबा बार बार हाथ उठा के कुछ 2 जुमले शैला साहिबा कहें ताकि मैं वक्फा ले सकूं। जी, ये जो पीडीएम के 26 नुकात हैं, इसमें सिर्फ एक 10वां नुक्ता है जिसमें है कि सियासी इंतकाम के तौर पर जो केसेस बने हैं उनको सियासी इंतकाम ना लिया जाए। आप अदालतों में केस है, आप ना उसमें कुछ कर सकते हैं ना बोल सकते हैं। चले, और वो अच्छा, उनका भी पॉइंट है ना कि उन्होंने तो नहीं बनाए, उन्होंने नहीं बनाए। हमारे केसेस थोड़ी हैं। मुझे ये तो आपके इत्तेहादियों ने केसेस किए हैं। अच्छा, हमने थोड़ी किए हैं केसेस यहाँ पे। चले, हम ऐसा करते हैं, ये बड़ी दिलचस्प बहस है नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प बहस है। हम कई बार कर चुके हैं। मुझे अगर वक्फा लेने की इजाज़त है शैला साहिबा, मैं दोबारा हाजिर होता हूँ, बात करेंगे। आपकी जो बात नामुकम्मल है उस पर भी, उस बात पर भी जो मैंने इंट्रो में अपने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी दिलचस्प पिटीशन दाखिल की गई है आज़ादी इजहार के नाम पर, कितनी दुरुस्त उसके बारे में भी अपने पार्टिसिपेंट से पूछेंगे। और ये जो सियासी हिद्दत में कमी कैसे की जाए, मुकालमा कैसे हो, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा।
جناب پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ایک پٹیشن داخل کی گئی ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور بعض میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوستوں کی جانب سے, جس میں یہ کہا گیا جی پیمرا نے جو پابندی لگائی ہے کہ جی جو مفرور لوگ ہیں, جو اشتہاری لوگ ہیں, جو سزا یافتہ مجرم ہیں, وہ ان کے انٹرویوز اور ان کے جو ہیں تقاریر جو ہیں ٹی وی پہ نشر نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کو چیلنج کیا گیا ہے. اس پر ظاہر ہے کہ کچھ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گفتگو بھی ہوئی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ ہم کس طرح سے جو ہے ریلیف دے سکتے ہیں اس طرح کے مجرموں کو کہ جو مفرور ہوں. یہ بات انہوں نے کی, اور میں چاہوں گا کہ راجہ عامر عباس صاحب سے میں پوچھوں کہ اس چیز کو ذرا سا ایکسپلین کریں کہ کس تناظر میں یہ بات کہی گئی کہ جو مفرور ہوتا ہے, جو سزا یافتہ ہوتا ہے, اس کے کیا وہ کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کہ اس میں آتا ہے نہیں آتا, اس کو کیا حقوق حاصل ہیں. جی دیکھیے عامر, جو آپ نے بات کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن آج آئی ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں ان افراد کی آپ نے کہا کہ جو مفرور ہیں, اور اس میں ذکر ہوا دو, انہوں نے کہا جی اشخاص خاص طور پہ جن کے بارے میں جو یہ پیمرا کے نوٹیفیکیشنز تھے, اگر آپ کو یاد ہو پہلا آیا تھا اسحاق ڈار صاحب کی باری میں کہ جب ان کے لائیو انٹرویوز یہی موسٹلی جو ہمارے جرنلسٹ گئے ہوئے ہیں, یہ اس کو روزانہ کسی نہ کسی چینل پہ جو شخص ایک مفرور تھا اس کا ایک لائیو انٹرویو چلا رہے تھے. پھر اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب نے تقاریر شروع کی تو وہ مفرور تھے ایک بات, اور نمبر دو ان کا جو بیانیہ تھا وہ بھی ایسا تھا کہ پاکستان میں لوگوں نے اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا. بیانیہ چھوڑے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اصول کیا ہے راجہ صاحب, یہ بیانیہ چھوڑ دیں, بیانیہ پہ ہم نے بات کی. اصول کیا ہوتا ہے کہ ایک کنوکٹڈ ہے کہ قانون بنتا ہے کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہوتا, وہ قانون سب کے لیے ہے کہ جی اگر آپ مجرم ہیں, آپ کنوکٹڈ ہیں تو آپ تقریر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے آ کر, آپ ٹی وی پر آپ کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, نہ صرف نواز شریف یا کوئی اور بھی ہو, مطلب ہے اس کو یہ حق حاصل ہے نہیں ہے. یہ ذرا سا ہمیں روشنی ڈالیں اس پہ. دیکھیے جو حق ہوتا ہے نا, ہمارے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں. آرٹیکل 19A کی بھی بات ہوئی, 19 کی بھی بات ہوئی کہ جناب یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, رائٹ آف ایکسپریشن اور یہ وہ, اور اگر آپ کے کسی فنڈامنٹل رائٹ کی نفی ہو رہی ہے تو آپ عدالت سے جو اس کی ریٹ جورسڈکشن ہے اس میں جا کے یہ پرے کر سکتے ہیں کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے. لیکن وہ کون شخص جائے گا؟ آرٹیکل 199 میں لکھا ہے اینی ایگریوڈ پرسن, جو کہ ایگریوڈ ہو کسی بھی نوٹیفیکیشن سے, کسی بھی ایسے عمل سے جس سے اسے کوئی زد پہنچی ہو, تو وہ اس کیس میں یا تو میاں نواز شریف یا ان کی پارٹی یا اسحاق ڈار ہیں, اور وہ جائیں گے عدالت میں. عدالت میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو شخص عدالت کا ایبسکونڈر ہے اس کو عدالت کا دروازہ نوک کرنے کی, کھٹکھٹانے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اس ملک کے آئین کو تو اس طریقے سے, جو آئین یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے اس ملک کے قوانین کی پابندی کرنی ہے, احترام کرنا ہے. تو جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں وہ ایبسکونڈر کو کسی قسم کی یہ چیز نہیں مہیا کہ وہ اسی عدالت جس کا وہ مفرور ہے, وہی عدالت جس نے اسے 1 ماہ کا ٹائم دیا ہے کہ آپ آ جائیں, تو وہ جا کے اپنے فنڈامنٹل رائٹس وہاں پہ انووک نہیں کر سکتے. اور دوسری بات جو پبلک انٹرسٹ, ایک سیکنڈ, جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ نہیں, سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت جایا جاتا ہے کہ جناب یہ خاص گروپ کے, کسی انڈیویجول کے یا کسی اسپیسیفک پرسن کے نام پہ اس قسم کی پٹیشنز دائر نہیں کی جا سکتی. اور جو میڈیا کے یہ افراد گئے ہیں, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کون سا فنڈامنٹل رائٹ یا کون سی پبلک انٹرسٹ کی بات تھی کہ میاں نواز شریف کو لایا جائے. دلچسپ بات یہ شیلا رضا صاحبہ کہ ہم نے دیکھا کہ 15 کے قریب صحافیوں کا نام تھا, میڈیا پرسنز کا نام تھا, پھر فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ جب خبر آتی ہے تو 2-3 صحافی جو بہت سینئر موسٹ ہیں, زاہد حسین صاحب ویٹرن ہیں, مطلب ہے کتابوں کے مصنف ہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں بہت انہوں نے کام کیا, انہوں نے اپنے آپ کو اس پٹیشن سے ڈسوسیٹ کیا, الگ ہو گئے, لا تعلقی کا اعلان کیا. نسیم زہرا صاحبہ, وہ بھی بہت بڑا نام ہے ہماری صحافت کی دنیا کا, انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو دور کیا.
تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں جو عام صحافی ہے یا اکثریت ہے وہ بھی اس معاملے میں وہ کہتی جی ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ ہے، پولیٹیکل پارٹی کو پورا رائٹ ہے، وہ جا کے جو مرضی کرے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ واقعی آزادی اظہار کا مسئلہ ہے، یا کسی بھی مجرم کو یہ بالکل حق حاصل ہے کہ جی وہ انٹرویو بھی دے، وہ تقریر بھی کرے، ہم لائیو بھی کریں، اور اگر ان کو اجازت دے دیں گے تو باقی مجرموں کو بھی کیا آپ یہ حق دینے کی حمایت کریں گی؟ جی دیکھیں، میری حمایت سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں پارٹی پوزیشن آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ جی پارٹی سولت مرزا کو بھی میں نے ایک منٹ سولت مرزا کو بھی میں نے ٹی وی پہ دیکھا، میں نے پرویز مشرف کو بھی ٹی وی پہ دیکھا، میں نے دیکھا کہ نااہل ہو گئے تھے جہانگیر ترین، لیکن وہ بہت اہم جگہوں پہ بھی بیٹھتے تھے اور ٹی وی پہ بھی آتے تھے. اب جہاں تک یہ بات ہے تو میں نے بھی سنا کہ کافی جرنلسٹ ہٹے بھی، اور کچھ نے یہ کہا کہ اس پہ تو آل ٹی وی جرنلسٹ بھی لکھا ہوا ہے. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے، ان کا اپنا رائٹ ہے، لیکن اگر قانون کی وضاحت ہو جائے کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے، تو جو آئین پاکستان کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں گی، آئین پاکستان کے ساتھ ہوں گی. اچھا جناب خرم شیر زمان صاحب، ایک الزام ہم دیکھتے ہیں جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے بہت زیادہ لگایا جاتا رہا ہے کہ جی آزادی تحریر و تقریر پہ قدغن ہے. کیا کہتے ہیں، کیوں یہ شور مچنا شروع ہو گیا آپ کے دور حکومت میں؟ نہیں سر، دیکھیں نا، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات ہو رہی ہے فنڈامنٹل رائٹس کی. کس کے فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو رہی ہے؟ محترمہ فرما رہی ہیں کہ اگر آئین اجازت دیتا ہے تو آئین کے اندر ترمیم کر دیں، آئین کو ہٹا دینا چاہیے. جو شخص مفرور ہے، جو شخص مجرم ہے، جو شخص ملک کی دولت لوٹ کر بھاگا ہوا ہے، جو کہ باہر بیٹھا ہوا ہے، جو یہاں پہ عدالتوں کو عزت نہیں دینا چاہتا ہے، جو اپنے افواج پاکستان کی توہین کرتا ہے، جو دشمن ممالک کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہم اسے اجازت دیں کہ وہ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آئے اور زیادہ تذلیل کرے اداروں کی، اور زیادہ افواج پاکستان کو الٹا سیدھا بولے، کوئی منہ سے ایسی الفاظ اور ایسے بیان نکالے یہ اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے باقی جو ساتھی ہیں، تاکہ دنیا بھر کے اندر پاکستان کا اور تماشا کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے. جو شخص پاکستان کے خلاف بات کرے گا، جو پاکستان کا مال لوٹ کر باہر بھاگے گا، یہاں پر آ کے اپنا حساب کتاب نہیں دے گا، اس کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح تو کل کو کہیں گے کہ الطاف حسین کو بھی آئیں اور سپیچ کرنے دیں. اس طریقے سے اور جو باقی چور ڈاکو بھاگے ہوئے، جو ملک کی دولت لے کے بھاگے ہوئے، ان کو بھی کہیں آنے دیں. سب سے پہلے آئیں، یہاں پر آ کے اپنا حساب کتاب دیں، بتائیں یہ دولت کہاں سے آئی تھی. جو آپ کے اوپر کیسز چل رہے ہیں اس میں آ کے اپنا بیانیہ آ کے سنائیں. جس طریقے سے آپ نے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جناب یہ ہے وہ ثبوت، یہ ہے وہ ثبوت جس کے ذریعے ہم نے دولت کمائی تھی، وہ جو ان کا قطری خط تھا، جو چیزیں تھیں پیناما میں، ان کا حال کیا ہوا ہے، ان کا حشر کیا ہوا ہے. دیکھیں یہ جو بھاگے ہیں نا یہاں سے، اس کے پیچھے کوئی چھوٹی موٹے راز نہیں ہے، بہت بڑی باتیں ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم کی بات نہیں ہے، یہ اربوں روپے کی بات نہیں ہے، یہ اربوں ڈالرز کی بات ہے. پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے وہ پیسہ اگر واپس آ جائے تو. پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. حشر کیا کیا انہوں نے پاکستان کا، اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو فنڈامنٹل رائٹس ملے. میں سمجھتا ہوں کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے ان کا پاکستان کے اندر. سب سے پہلے کہ حساب کتاب دیں، اور اگر ایسا کوئی آئین ہے تو اس کے اندر بھی ترمیم کی جائے. میں کہہ رہا ہوں المیہ یہ کہ پھر جانے بھی دیا گیا جب بقول آپ کے اتنے بڑے بڑے الزامات تھے، اور پھر لوٹی ہوئی دولت کو لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں. لیکن میں ایک الگ سے ہٹ کے سوال، راجہ عامر عباس صاحب، میں آ رہا ہوں آپ کے شیلے فوراً آ رہا ہوں. راجہ عامر عباس صاحب، اس قطع نظر نواز شریف صاحب پہ ہونے والی بحث سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عموماً ہمارے رائٹس گروپ ہوتے ہیں، ہیومن رائٹ گروپس ہیں، وہ لگتا ہے یہ کہ جی کرمنل رائٹس کی زیادہ بات کر رہے ہیں، مجرموں کے رائٹس کی زیادہ بات کرتے ہیں، وکٹم کے رائٹ کی بات نہیں کرتے. جسٹس کے نام پر انجسٹس کو فروغ دیا جا رہا ہوتا ہے. کیا یہ رجحان ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا یہ مطلب فیشنیبل کازز بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، اور پاکستان میں بھی ظاہر ہے کہ ان کو باہر سے سپورٹ بھی ملتی ہے اس طرح کے گروپس کو. یہ جو پورا ایک وہ بن گیا ہے کہ ہیومن رائٹس کے نام پہ کرمنل رائٹس کو پروموٹ کرنا. جی دیکھیے عامر، آپ نے صحیح کہا کہ ہیومن رائٹس کی اگر بات ہو تو آپ بتائیے کتنی درخواستیں نکلی لگیں، یا کتنے ہمارے ٹی وی کے اینکرز گئے کہ انہوں نے لائن آف کنٹرول پہ، جہاں پہ سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہندوستان کر رہا ہے کشمیر کے معاملے میں، جو کشمیر کے اندر جس قسم کی
مہینوں کا کرفیو ہے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اس پہ کتنے پروگرامز ہوئے. بات یہ نہیں ہے کرمنلز کی رائٹ کی بات نہیں. اب رائٹ ٹو ایکسپریشن کو اگر آپ آئین میں پڑھیں تو اس میں بھی لکھا ہے سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. ابھی ایک طرف تو ہمارے ملک میں اگر آپ اس چیز کو مان لیں کہ ہر شخص کو اپنے اظہار کا حق حاصل ہے اور یہ اس کا ایک بنیادی حق ہے، یہ جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں لوگ، تو پھر تو یہ جو فرانس میں سب کچھ ہوا اس میں جو ہمارے ملک میں لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں ان خاکوں کے خلاف، تو کیا ہم کہیں گے کہ جناب کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی؟ کیا اسٹیٹ کی بات کرتے وقت کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوگی؟ تو یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں. اب ہیومن رائٹس کنٹرول ہوتا ہے کہ جناب ہیومن رائٹس نے آ کے کرمنلز کی آپ بات کرتے ہیں، یا ملک میں اور مزید افراتفری کی بات. ہیومن رائٹس کو کیوں نہیں نظر آتا کہ جناب اتنے وینٹیلیٹرز ختم ہو گئے ہیں تو ہماری این جی اوز یا ہماری گورنمنٹس ہمیں بتائیے کہ کتنے ہیومن رائٹس والوں نے لا کے وینٹیلیٹرز دیے ہوں، یا کتنے ہیومن رائٹس والوں نے بات کی ہو کہ جناب یہ بلاسٹ ہو گیا ہے. پولیٹیکلی لوڈڈ لبی لبابی کے پولیٹیکلی لوڈڈ ایجنڈا ہے. جب میں پروگرام ختم ہونے میں 10-11 منٹ میں چاہوں گا ایک اور ایشو جو ہم نے چھیڑا تھا اس پہ بھی بات اور چلے. رضا صاحبہ کے تجربے سے ہم استفادہ حاصل کریں. حکومت اور حزب اختلاف میں مکالمے کی ضرورت. ابھی آپ نے اس میں کہا تھا وقفے سے پہلے کہ مکالمہ نہیں ہوگا، ہم جو کچھ مدد کر سکتے تھے شروع میں ہم نے کر دی. تو یہ بڑا ایک ایکسٹریم پوزیشن لی ہے. کیا آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے اس طرح کے ایونیوز پیدا ہو سکتے ہیں کہ بات چیت ہو؟ بات چیت تو ہوتی ہے، بھارت سے بھی ہو سکتی ہے، گولہ باری کے بعد بھی بات چیت ہو سکتی ہے، شہداء کے بعد بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں کیوں آپ اتنی بڑی لائن ڈرا کریں گے جی بات نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ لائن حکومت کی طرف سے ڈرا کی گئی جب مختلف مواقع پر مختلف ملک کی صورتحال کی اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپوزیشن سے بات کریں. تو عمران صاحب جو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں اور میرا ان پہ کوئی وہ نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں میں آصف زرداری اور فرحان صاحبہ 6 مہینے جیل رہ چکی. ان کے شوق کی خاطر وزیر وہ ہمارے خورشید شاہ صاحب 1 سال سے زیادہ جیل میں، ان کے شوق کی خاطر اپوزیشن کے بہت سے لوگ جن پہ ریفرنس نہیں دائر ہو سکے جیل میں. اور آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی آپ اس میں کچھ کریں، لیکن آپ تو عدالتوں سے بڑے ہیں. آپ عدالتوں کا فیصلہ آیا نہیں، آپ ہمیں چور ڈاکو ڈکلیئر کرتے ہیں، اور ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہم سب کو بند کر دیں، عوام کو کوئی ریلیف دے دیں. یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خرم صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ڈیبیٹ کریں اور یہ کریں، عوام سے یہ پوچھیں. عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون جیل میں کون باہر ہے. عوام کو یہ غرض ہے کہ کسی طرح انہیں آٹا سستا مل جائے، کسی طرح یہ 2 دن سے جو ڈالر کا ریٹ پر لگ گئے ہیں، آپ کہہ رہے تھے نیچے آ گیا، یہ کچھ سستا ہو جائے، ہمیں کوئی روزگار کے دروازے مل جائیں، ہمیں کچھ یہ ہو جائے. اگر آپ ہماری پرواہ، اگر ان چیزوں کی پرواہ ہوتی کہ ہم برے ہیں تو آج ہمیں 3 سیٹوں پہ 80,000 ووٹ نہ ملتے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے تو آپ کی بات کیوں کی جائے؟ اگر آپ ہم سب جیل میں، اگر ہم سب کو جیل میں کر کے آپ کوئی ایک ریلیف اب تک عوام کو دے دیتے تو ہم سمجھ لیتے کہ ہاں بھئی یہ تبدیلی آئی ہے، تباہی نہیں آئی. آپ تو تباہی اگر یہ ریلیف دیں تو بات چیت ہو سکے گی. پھر آپ کی زبان نہیں دے سکتے نا، عوام کو اگر ریلیف دیں دے نہیں سکتے نا. اور کتنا ٹائم نہیں پہلے سے نہ کیا ہو سکتا ہے، دے دیں کل پرسوں، ہمیں کیا پتا مطلب پہلے سے کیسے پیش گوئی کر سکتے ہیں. کب دیں گے؟ ابھی میں بھی پوچھتا ہوں نا، میں ابھی خرم شیر زمان صاحب سے ڈالر سستا، ابھی ان کی پوری باتوں میں کیا لب لباب تھا؟ $200 نہیں آئے جس کو مراد صحیح چیختے تھے. آج تک قرضہ زیادہ سے زیادہ ہو گیا. پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنلی کم ہوئی ہے، ہمارے ملک میں جو ہے آپ دیکھ لو کیا صورت ہے. تو یہ ساری الگ موضوع پہ نکل جائیں گے. مجھے اگر اجازت دیں شیلا صاحبہ، یہ جو بات کی ہے خرم صاحب انہوں نے کہ مطلب ہے کہ ہم این آر او تو نہیں مانگ رہے، آپ ہی لوگ بار بار یہ جملہ دہرائے جا رہے ہیں، تو اس کی وضاحت کریں کیونکہ یہ آپ کے منہ پہ بالکل کہہ رہے ہیں برملا، اور کئی ان کے رہنما کہتے رہتے ہیں. پھر دوسرا کیا آپ اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ سیاسی حدت میں کمی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا جو ہے روڈ میپ ہے؟ جی اچھا، مجھے تھوڑی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، آواز کافی دیر سے بریک ہو کے آ رہی ہے. دیکھیں مجھے جو بات ان کی سمجھ میں آ رہی ہے نا، دیکھیں ان ساری باتوں کے پیچھے جو مورل آف دا سٹوری ہے نا، آپ اس پہ یقین کر لیں کہ وہ این آر او ہی ہے. ہمیں کوئی مزہ نہیں آتا بار بار این آر او کا یہ 3 الفابیٹس یوز کرنے کا، لیکن یہ حقیقت ہے.
آپ دیکھیں نا کہ پی ڈی ایم کے پیچھے کیا ہے، ان کے مریم کی جو پوری یہ کہانی چل رہی ہے یا بلاول کی پوری کہانی چل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ بلاول چاہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کو ریلیف مل جائے، اسی طریقے سے مریم چاہتی ہے کہ ان کے والد صاحب کو ریلیف مل جائے، ان کو خود کو مل جائے، ان کے چاچوں کو مل جائے۔ اب یہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ عوام کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کون جیل میں ہے یا کتنی ملک کی دولت لوٹی گئی ہے، یا یہ فرما رہی ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی۔ تو سر دیکھیں ملک کو کون رول کر رہا ہے؟ یہ پچھلے کچھ 4 سے 5 باریاں تو دونوں نے لے لی ہیں نا۔ یہ خود بھی صوبے سندھ کے اندر پچھلے 13 سال سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں صوبے سندھ کے اندر؟ عوام پینے کی پانی کو ترس رہی ہے، بچے اسکول میں اچھی تعلیم کے لیے رو رہے ہیں، ہسپتالوں کے اندر علاج نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت زیادہ خراب ہے۔ تو ہم نے تو اگر آپ جتنے بھی فگرز دیکھیں گے ہم تو بہتری کی طرف چاہ رہے ہیں، چاہے ہماری اکانومی دیکھیں آپ، چاہے آپ ڈالر دیکھیں۔ ہاں ہم اس بات کو ہم مانتے ہیں، دیکھیں ہم کسی چیز سے دور نہیں بھاگ رہے، ہم اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ ہاں مہنگائی ہے، ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی آڑ کے اندر ہم آپ کو چھوڑ دیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہر صورت میں بیٹھنے کو تیار ہیں، ہر قسم کا ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم آپ کو این آر او دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ناٹ ایٹ اینی کاسٹ۔ وزیر اعظم صاحب نے یہاں تک کہہ دیا، ذرا پلیز سنیے، میں آپ کے بارے میں خاموش تھا، وزیر اعظم صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر میری حکومت جاتی ہے تو جائے، لیکن میں ان کو این آر او نہیں دوں گا۔ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں ان کے جتنے ساتھی ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو کیسز ہیں وہ تمام کیسز ان کے اپنے کیے ہوئے ہیں، جو زرداری نے نواز شریف پہ کیے ہیں، نواز شریف نے زرداری پہ کیے ہیں، وہ اپنے منطقی انجام تک جا رہے ہیں۔ ہاں ایک کام ضرور میں آپ سے بتاؤں جو ہونے لگا ہے، جو نئی چیز ہونے لگی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کے فرنٹ مین تھے، جن کو آج تک کبھی چھوا نہیں گیا تھا ان کی طرف سے، ان پہ کیسز نہیں کیے گئے تھے، اب ان کے فرنٹ مین کو بھی پکڑا جائے گا، جو اس کے اندر انوالوڈ ہیں ان کمپنیز کو بھی پکڑا جا رہا ہے۔ ہماری طرف سے تو جو کیسز ہیں وہ تو اب آنے لگے ہیں، وہ تو آئی نہیں ہیں، چیخیں تو جب نکلیں گی جب وہ کیسز سامنے آئیں گے۔ میں آپ سے ایک بات بتاؤں، جو چیزیں اب سامنے آنے لگی ہیں، جو کیسز آنے لگے ہیں، وہ تمام ان کیسز سے بہت زیادہ وسیع کیسز ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے پہ کیے ہوئے ہیں۔ خرم صاحب یہ بڑا احتساب، بڑا ہم تو شہزاد اکبر کا نام بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے، پیچیدہ موضوع ہے، احتساب اس پہ یقیناً بات ہونی چاہیے، تفصیل پورا پروگرام ہونا چاہیے، لیکن میرا سوال تو یہ تھا کہ بھئی ڈائیلاگ کیسے ہوگا، لیکن میرا جو سوال راجہ عامر صاحب آپ سے ہے، کیا احتساب اور گفتگو اب تو اسکول میں سر گزارش، اب تو اسکول میں کتابوں میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے کس طرح کرپشن کی، کس طرح منی لانڈرنگ کی، کس طرح باہر ملکوں میں محلات بنائے، کس طریقے سے اپنی پراپرٹی راجہ عامر عباس صاحب، میں بھی آ رہا ہوں، شیلہ آ رہا ہوں آپ کی وجہ سے، شیلہ میں آپ کے پاس کوئکلی آ رہا ہوں، راجہ عامر عباس صاحب مجھے یہ بتائیے، اب یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ کیسے جو ہے چول لوگ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے راجہ عامر عباس صاحب کہ احتساب اور گفتگو یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ڈائیلاگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ وہ جب ایک ہے نا مشہور فریز فائٹ فائٹ ٹاک ٹاک جنگوں میں اپلائی ہوتی، تو یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹاک ٹاک نہیں کر سکتے ہم؟ دیکھیے سب کچھ کر سکتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کے جو جغرافیائی حالات ہیں، جو پاکستان کی معاشی صورتحال میں حال ہے، اس میں این آر او کوئی اتنی امپورٹنس نہیں رکھتا، اس میں امپورٹنس واقعی ہی یہ ڈائیلاگز ہیں، یہ سیاسی حدت کو واقعی ہی نیچے لانا ہے۔ اور اسے کیسے لانا ہے کہ جناب اب آپ کو نظر آئے گا کہ پارٹیز کے اندر بھی صرف ون مین پارٹیز نہیں رہیں گی، جو پولیٹیکل پرانے لوگ ہیں جن کی اپنی سیٹیں ہیں، جو اپنے حلقے سے ووٹ لے کے آئے ہیں، وہ کبھی اس طریقے سے ان کے بیانیے کے پیچھے نہیں جائیں گے کہ جناب ہمارا بیانیہ بہت سخت ہے، اگر آپ کمزور ہیں تو نہ آئیں۔ وہ ضرور دیکھیں گے کہ پاکستان فرسٹ، ان کی اپنی سیاست، کیونکہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو لیڈرشپ جن کے کیسز ہیں ان کی وجہ سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں، یہ رہیں گی تو یہاں پہ پولیٹیکل سسٹم رہے گا، جمہوریت چلے گی، مستحکم ہوگی۔ اگر مسلم لیگ نون میں میاں صاحب اگر لندن میں بیٹھے ہیں تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ ان کے بعد جو افراد ادھر ہیں ان سے ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا، یقینی طور پہ ہو سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی ہونا چاہیے، ضرور اور ہونا چاہیے، ڈائیلاگ کا حصہ بنتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اچھا مجھے یہ پوچھنے دیں شیلہ رضا صاحب، آپ بھی اپنی بات کیجئے گا کوئکلی، 2 منٹ ہے ہمارے پاس، وہ یہ کہ
آپ لوگ اصرار کرتے ہیں جی، مطلب ہے جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ حکومت چلی جانی چاہیے. اب ہمیں یاد ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے اپنی ٹرم پوری کی، بڑی اچھی بات تھی، سب لوگ خوش ہو رہے تھے. نون لیگ نے کی، پی ٹی آئی کیوں نہ کرے اپنی ٹرم پورا؟ یہ بھی جمہوری اسپرٹ میں ہونا چاہیے جی، یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ عامر ضیاء صاحب کہ یہ جو مستقل الیکٹیبل جو ہیں یہی تو کباڑے کا باعث ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جا کے ہر ڈال پہ بیٹھ جاتے ہیں. کاش یہ ختم ہو جائے، مر جائے اللہ کرے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ انہوں نے سارا سسٹم بگاڑا ہے. اور میں دوسری بات یہ کہتی ہوں کہ ہر ایک کا ٹرم کرنا اس کا آئینی اختیار ہے، لیکن جو لوگ جو ہیں عوام کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے وہ اس قابل نہیں ہے. ہم نے برداشت کر لیا کہ وہ سلیکٹڈ تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام میں غربت، بے روزگاری ہو اور یہ کچھ کر ہی نہ سکے، کشمیر ہم سے چلا جائے. اور یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ایمانداروں ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. یہ جب یہ اہل نہیں ہے، اہل ہی نہیں ہے تو ان سے کیا اب یہ فیصلہ تو عوام کریں گے. اہل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ، جناب خرم شیر زمان صاحب، راجہ عامر عباس صاحب، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جی کون اہل ہے کون نہ اہل ہے، یہ تو میرے خیال میں عوام کا کام ہے، ووٹ کی طاقت سے ہونا چاہیے. لیکن سب سے جو بنیادی بات ہے کہ ملک میں اگر ہمیں سیاسی استحکام چاہیے تو اس کے لیے جی یہ جو ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا ہے سیاست میں، اس کو کم کرنا ہے. اور اس کی ذمہ داری حکومت کی بھی، حزب اختلاف کی بھی ہے. اور زیادہ ذمہ داری جو حکومت کی ہے وہ اس لیے کہ انہیں انیشیٹو لینا ہے، کیونکہ طاقت جو ہے ان کے پاس ہے. دوسری بات یہ کہ جو دور کرونا میں سیاستدان ذرا سا خدا کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور یہ جو جلسے جلوس سے اجتناب کریں اور اوروں کو بھی تلقین کریں کہ جی مذہبی اجتماعات جو احتیاط کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں. اسی طرح سماجی تقاریب نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو صحافی ہیں ان کو یہ میرے خیال میں بڑا ضرورت ہے سمجھنے کی کہ بھائی ہم ایکٹیوسٹ نہیں ہیں. اگر ہمیں شوق ہے تو جا کے کسی سیاسی جماعت کو آپ جا کے جوائن کر لیں، لیکن صحافت کے نام پہ ایکٹیوزم جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.